قوم لوط پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو شدم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے سرکش و نافرمان اور گناہگار تھے۔ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال ہیلے بہانے کر کے لوٹ لینا اور بھری مجلس میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت و نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کے دھمکی دینے لگے اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر سنگ نامی بستی میں چلے گئے، اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چیخ نے سارے شہر والے کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ فرشتوں کی 3 اہم خلص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ پہلا نمبر، کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا۔ دوسری نمبر، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا۔ تیسری نمبر، غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ قوم بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 40 مرتبہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کے 12 فرزندوں سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب یہودیت ہے۔ مذہبی و قومی اعتبار سے تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر انبیاء و مرسلین پیدا ہوتے رہے، اور دنیاوی ترقیاں بھی انہیں صدیوں تک حاصل رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان جیسے اللہ کے رسول اور عظیم سلطنت حکومت والے بادشاہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ذلیل القدر نبی اور شاہ مصر اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ دین اسلام کے ظاہر ہونے تک یہ لوگ اپنے وطن ملک شام سے نکل کر حجاز اور ان کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد ان کی آبادیاں تھی۔ یہ لوگ بڑے مالدار اور تجارت میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ان پر اپنی خصوصی انعامت کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ہی ان کی بدعمالی، بدعہدی، مسلمانوں اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا ذکر کیا ہے، اور اپنی حالات درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ والد محترم کی شفقت و محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر ایک قافلے کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیے گئے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر
تقریباً 1 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے ان تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلم و وقار، امانت و دیانت اور عزت و شرافت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی۔ آپ کے اس صبر کو استحقاقات کی بنا پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا، والد کی گئی ہوئی بینائی واپس کر دی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے سے نکال کر نبوت و حکومت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اپنے مخلص بندوں کو دین و دنیا کی دولت و عزت عطا فرمایا کرتا ہے۔